حضرت میراں سید شاہ ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیجاپور کے بڑے اولیاء اکرام اور مشائخ کے عظام میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سلطان الاولیاء حضرت میراں سید محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز تک جا پہنچتا ہے۔ آپ حضرت حاجی الحرمین سید یوسف محمد قادری المہوی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت میراں سید شاہ بدر الدین بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ اپنے وطن محمد آباد بیدر سے سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو کے زمانہ حکومت میں بیجاپور تشریف لائے۔ آپ کا ذکر روضۃ الاولیاء بیجاپور اور سبا قادریہ دکن کتاب میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں اجے پال جوگی اشد کافر تھا اور سلطان ابراہیم عادل شاہ کو اس جوگی سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ ہر روز وہ اس جوگی کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب حضرت میراں ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور پہنچے تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے اس شہر میں ہوتے ہوئے یہ اچھا نہیں ہے کہ بادشاہ اسلام کسی ایک جوگی کے پاس آمد و رفت رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ سلطان اس جوگی سے دور ہو جائے اور اس فقیر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم یہی چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ان سے فرمایا کہ کلاؤں کی دیوار پر سے ایک ٹھیکری لاؤ۔ جب ٹھیکری آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس پر ایک نقش لکھا اور اپنے ایک خادم کو دے کر فرمایا کہ جب سلطان اس جوگی کے پاس جانے لگے تو تم راستے میں یہ نقش اس کو دکھلاؤ۔ خادم نے ایسا ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ فوراً سلطان کا دل اس جوگی سے برکستہ ہو گیا اور اس نے سواری پھیر لی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کو روانہ ہوا۔ خادم نے یہ خوشخبری حضرت کو سنائی۔ اس کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا۔ آپ کے دیدار سے مشرف ہونے کے بعد اس نے اپنے کام پر شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ و استغفار کی۔ جب جوگی نے دیکھا کہ سلطان جس کا روز آنا جانے کا معمول تھا 3 دن ہو گئے سلطان حاضر نہ ہوا، 3 دن کے بعد سلطان سے ملنے کے لیے دربار شاہی کو روانہ ہوا۔ ادھر سلطان کو جوگی کے آنے کی خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ جوگی کو دربار میں آنے نہ دیا جائے، جس کے بعد جوگی نے عرض کیا کہ میں بادشاہ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کے بعد اجازت ملنے پر وہ سلطان کے پاس گیا۔ اس جوگی کو معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان فلاں بزرگ کے وجہ سے روگرداں ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اس شہر میں بے شمار جادوگر ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہو۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اے ملعون، ایسا نہ کہو، کیونکہ حضرت اپنے وقت کے ولی اللہ ہیں۔ جوگی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ چل، ہم دونوں اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا امتحان یہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو اس اثنا میں بارش ہوگی جس کا ایک قطرہ دودھ کا ہوگا اور ایک قطرہ خالص پانی کا ہوگا۔ جب ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کے سامنے مٹی کے پیالے میں دودھ بھرا ہوا رہے۔ اگر یہ آپ کی کرامت نظر آئی تو یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے ولی برحق ہیں۔ سلطان نے کہا یہ حضرت کے لیے بہت ادنی یعنی چھوٹی کرامت ہے۔ جب سلطان اور جوگی حضرت میراں سید شاہ ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت کے سامنے دودھ کے پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ بس وہ جوگی حضرت کا معتقد ہو گیا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا۔ سلطان کو بھی آپ کی کرامت دیکھ کر اعتقاد کلی پیدا ہوا اور یہیں حضرت کے بیجاپور میں سکونت کا باعث ہوا۔ ایک روایت ہے کہ ایک روز سلطان ابراہیم عادل شاہ کی لڑکی فوت ہو گئی۔ اس لڑکی سے سلطان کو بہت محبت تھی، چنانچہ اس نے کرہایہ سلطنت کو فراموش کر کے اس لڑکی کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ جب اراکین سلطنت نے دیکھا کہ امور سلطنت تباہ ہو رہا ہے تو اتفاقی رائے سے تمام اراکین دولت نے حضرت سے استغاثہ کیا کہ سرکار اس کا کچھ حل تلاش ہو۔ جب انہوں نے عاجزی و انکساری کی حد کر دی تو حضرت نے ان کی التماس قبول فرمائی اور سلطان کے پاس تشریف لے جا کر نظر جلال سے اس لڑکی کی قبر کو دیکھا اور اپنے عصا سے قبر پر ضرب لگائی۔
उस ضرب से कब्र में शुगाफ पैदा हुआ और उससे आग की शोले निकलने लगे। हजरत ने सुल्तान से बहालत फैज़ फरमाया कि बाहर से जन्नती आराइश है, अंदर उतनी ही आग भरी हुई है। हजरत ने सुल्तान से फरमाया कि ऐ नादान, तू कब्र के पास आराइश करना चाहता है और उसकी आतिश को दफा करने के लिए कोई तदबीर नहीं करता, बल्कि तेरा यहाँ बैठे रहना कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। अपनी लड़की की मगफिरत की फिक्र कर। ये सुनकर सुल्तान मुतनब्बा हुआ और अपनी लड़की की कब्र से उठकर हजरत के इरशाद के मुताबिक उसकी मगफिरत का सामान करने लगा। चुनाचे उसने बहुत सदकात दिए और उसकी मज़ार और गुंबद पर आयात मगफिरत कुंद की। हज़रत शाह अबुल हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बहुत से लोगों ने तौबा करके हक़ का रास्ता अपनाया है। रोज़तुल औलिया बीजापुर के मुताबिक रबीउल आखिर की 14वीं 1045 हिजरी को दाराए फ़ानी से दाराए बका को कूच फरमा गए। आपकी मज़ार पर एक छोटी सी चौखंडी मौजूद है और आपका उर्स बड़े पैमाने पर अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाया जाता है।